کیا آپ نے کبھی اس انسان کے بارے اس شخص کے بارے میں سنا ہے کہ جس نے اللہ کو چیلنج کیا، جس نے اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا؟ شداد۔ روایت میں آتا ہے کہ شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ قوم عاد وہی قوم ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جو طاقتور، ظالم، سرکش اور حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمان قوم تھی۔ جب شداد نے اللہ کی جنت کا ذکر سنا تو اس نے یہ سنا کہ وہاں پر نہریں ہوں گی، وہاں پر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو اس نے تکبر میں کہا کہ میں بھی ایک ایسی جنت تیار کروں گا، اگر جنت ایسی ہے تو میں ایسی جنت خود بناؤں گا، مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ ذہن تھا کہ جس نے اس کو ہلاکت کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ شداد نے دنیا کی بڑی بڑی قوموں سے منادی کرائی کہ جس کے پاس سونا ہے، جس کے پاس چاندی ہے، جس کے پاس جو کچھ ہیں وہ سب میرے پاس لاؤ، قیمتی چیزیں جن کے پاس ہیں وہ سب میرے پاس لاؤ۔ تو سبوں نے شداد کے پاس وہ لایا تو اس نے کاریگروں کو حکم دیا کہ ایسا بناؤ، نہریں بناؤ، اس نے کہا کہ درخت بناؤ، اس نے کہا کہ چاندی کی گلیاں بناؤ، ویسے کہ جیسے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اب جب آخر پر شداد نے یہ جنت تیار کی تو لیکن اس کو تکبر ہوا تھا کہ اللہ نے اگر ایسی جنت بنائی ہے تو میں خود ایسی جنت بناؤں گا۔ تو کہ دیکھیں ہمیں یہاں پر ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ انسان کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، انسان کے پاس کتنی دولت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے کبھی یہ سوچا کہ میرے پاس مال و دولت ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی، اگر کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس دولت ہے، وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، اس کو وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو آزمائش بھی کرتا ہے، آزماتا بھی ہے کہ اگر میں اسے مال دوں تو اللہ آزماتا ہے اس کو کہ یہ اس مال کا کیا کرے گا۔ اس کا حق تھا کہ یہ یتیموں کو دیکھے، ان کے پاس جائے جس کو اس مال کی ضرورت تھی۔ اگر اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر اس نے بڑے بڑے محلات کھڑے کیے ہیں، اب دیکھے نا جس کو ضرورت ہے اس کے پاس جائے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ کس کو ضرورت ہے، کس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کچھ شداد کو ہوا ہے، اس نے کہا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ ویسی ہوگی ایسی ہوگی، تو میں ایسی جنت خود بناؤں گا، مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب شداد نے یہ جنت تیار کر لی تو اب اس کو اس جنت میں داخل ہونا تھا۔ ہزاروں سپاہی شداد کے ساتھ ہے۔ اب وہ جا رہے تھے کہ ہم اس جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ اس نے بڑی محنت کی تھی، تیاریاں کی تھی کہ بنایا تھا یہ جنت، تو اب اس کو یہ جنت دیکھنی تھی۔ تو شداد اس شہر کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا۔ جوں ہی وہ جنت میں داخل ہونے والا تھا، جوں ہی شداد نے اپنا قدم آگے بڑھایا تو آسمان سے ایک خطرناک آواز آئی، چیخ آئی، شدید زلزلہ کی طرح، سارے گر گئے، شداد بھی گر گیا اور وہاں پر وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ اور شداد نے ابھی اپنا قدم بھی اس پہ نہیں رکھا تھا، اس زمین یا اس جنت میں اس نے اپنا قدم بھی نہیں رکھا تھا، وہیں پر وہ ہلاک ہو گیا۔ اس نے اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا۔ تو جب بھی ہم اللہ کی قدرت کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اپنا ہے، نہیں بھائی، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ آزماتا ہے کہ اگر میں نے اس کو مال دیا ہے، میں نے اس کو دولت دی ہے، میں دیکھوں گا کہ یہ کیا کرے گا۔ تو ایک چیز جو ہوتی ہے ہمیشہ جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، وہ تکبر ہے، وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس تکبر سے دور رکھے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔